عظیم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بابرکت مقدس عبادت کی توفیق عطا کی۔ اللہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جو ہم سب کے معاملات سے تعلق ہوتی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ دین صرف نام ہے نماز کا، روزہ کا، حج کا، زکات کا۔ دین نام ہے ہر گناہ سے بچنے کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابع داری اور اطاعت۔ جب مکمل تابع داری اور اطاعت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ہم تو کامیابی کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم سب کی کامیابی کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر، اطاعت کے اندر، فرمانبرداری کے اندر۔ اور پھر بندہ جب اللہ اس کے رسول کا مطیع ہو جاتا ہے تو اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو دین جو ہے صرف ایک چیز پر محیط نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پڑوسی پڑھتے ہیں، محلے والے پڑھتے ہیں، اور بقیہ سارے اعمال ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کو دین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب اسلام میں داخل ہو گئی تو مکمل داخل ہو جائیے، پورے ہو جائیے۔ ایسا نہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو ہم کو اچھا لگے، جو ہماری خواہشات کے جو چیز مطابق ہو، جس چیز کو ہمارے نفس نے بھا لیا، ہمارے نفس کے مطابق ہے، وہ ٹھیک ہے، دین ہے۔ اور جو ہمارے عادات، ہماری خلقت، ہماری عادت کے خلاف چیز ہے، اس پر ہم عمل نہ کریں۔ اسلام تو یہ ہے، شریعت تو یہ ہے کہ ہم کو اچھی لگے تب بھی مانیں گے، اچھی نہ لگے پھر بھی مانیں گے۔ اسلمت للہ رب العالمین، کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے ساری خواہشات کو ہم پشے پشت ڈال دیں گے، چاہے وہ ہم کو اچھی لگتی ہو، بھلے ہو ہمارے ہت میں، ہماری ذات کے لیے وہ بہتر اور منافع، لیکن شریعت کو وہ ناپسند ہے تو ہم کو وہ ناپسند ہونا چاہیے۔ اور ہم نے یہ سوچ رکھا کہ ہم نماز پڑھ لیتے، باقی سارے گناہ ہمارے اندر پنپتے رہتے اور اس پر ہم دھیان بھی نہیں دیتے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ماشاءاللہ، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، کرتا پائجامہ بھی پہنتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بلکہ سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے، ہر گناہ، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو تم ظاہری اور باطنی ہر طریقے کے گناہ کو چھوڑ دو، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔
ظاہری گناہ باطنی گناہ ہر گناہوں میں ہم ملوث اور اپنا وہم گمان بھی نہیں رہ جاتے، ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ظاہری گناہ قرآن کہتا چھوڑ دیجیے، اس کا مطلب یہ جھوٹ بولنا، وہ گناہ جو ہمارے اعضاء سے ثابت ہے، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، زناکاری کرنا، شراب پینا، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا، کسی کا ناحق جو ہے ناحق مال کھانا، کسی کی زمین کا غصب کر لینا، یہ کیا ہے؟ تہمت لگانا، یہ کیا ہے؟ ظاہری گناہ، اس کو بھی چھوڑنا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ باطنی گناہ کیا ہیں؟ جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں اکثر آدمی ہم سب لوگ دل ہمارا بالکل گندا پراگندہ، اس گناہوں سے بھرا۔ باطنی گناہ ایک، کسی کو دھوکہ نہ دے، حسد نہ، کینہ نہ، کپٹ نہ، کسی کے خلاف ہم اس کو پریشان کرنے کے کوئی تدبیر نہ سوچیں، یہ کیا ہے؟ باطنی گناہ۔ آج انسان کی حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اگر تعلقات ہیں تو اپنے فیور مفاد کے، اللہ کے لیے نہیں کہ ایمان والا بھائی ہے، یہ ہمارا کلمہ گو، ہم اس کے بارے میں ہر خیر خواہی سوچیں، اس کے ساتھ بھلا کریں، کبھی چھل نہ کریں، کینہ کپٹ نہ کریں، دھوکہ بازی نہ کریں، یہ نہیں کہ ہم سے اس سے کام لینا ہے، اور جب تک کام لینا ہے تب تک تعلقات کے اور بعد میں پھر اس سے ہو جاتے۔ بہت ایسا ایک نوکر ایک دکان پر کام کرتا ہے، 1-2-3 سال کام کرتا ہے، اور وہ کام جب سیکھ لیتا ہے تو جب وہ اپنی دکان کھولتا ہے تو وہ دوسرا والا کیا اس سے خفا ہو جاتا ہے، دل میں حسد رکھنے لگتا ہے، بغض رکھنے لگتا ہے، عداوت رکھنے لگتا ہے، اس کے خلاف غلط تدبیر سنتا ہے، پھر مولویوں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، گندا تعویذ کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ پیسہ جتنا چاہے لے لو لیکن اس کی دکان بند ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَغَامَزُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اگر آپ میرا کلمہ پڑھتے، میرے امتی ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، وَلَا تَبَاغَضُوا، تو آپس میں بغض اور عناد نہ رکھیے، وَلَا تَحَاسَدُوا، اور حسد نہ رکھیے، وَلَا تَدَابَرُوا، اور کسی کے خلاف غلط تدابیر مکر و فریب نہ کیجیے، وَكُونُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے لیے تم ایک ہو کر زندگی گزار۔ آئی بھائی، قرآن کریم کی ہم نے آیت پڑھی، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ لوگوں، آپس میں ایمان والے تم بھائی بھائی ہو، ہر وقت ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کیا کیجیے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے، اگر اللہ سے ڈرتے، اگر یہ صفات تمہارے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم و کرم اور عاطفت کماتا ہے۔ لیکن آج بڑا عجیب و غریب سسٹم کہ بظاہر تو دوستانہ اور دلوں میں تو حسد اور بغض اور نظر اشتیاق کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ۔ کسی نے کہا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے،
دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا اس کی صفت یہ المؤمن ضد کریم والفاسق والفاجر خب لعین۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ بہت بھولا بھالا اور شریف، کسی کو ٹھگتا نہیں، کسی کے ساتھ جال سازی نہیں کرتا، مکر و فریب نہیں کرتا، وہ شرافت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ زندگی گزارتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایمان والا میری ذات سے کسی کو تکلیف۔ والفاجر خب اللعین، اور فاجر جو ہوتا ہے وہ دھوکہ باز و کمینہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مکر سوچتا رہے گا، دوسرے کو پریشان کرنے کی تدبیر کرتا رہے گا۔ ہم کیسے ایمان والے کیسے ہوتے؟ مسلمان آپس میں تجارت کرتے فوراً چھوٹ پڑ جاتے۔ کبھی مسلمان سے آپس میں تجارت کر کے دیکھیے معاملات کہاں تک حد تک پہنچ گئی۔ غیر مسلم آدمی، ان کی کمپنیاں چل رہے ہیں، ان کے دھندے چل رہے ہیں ایک میں، اور بڑے سالوں سے صدیاں گزر گئی، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بےایمانی نہیں ہوئی، کبھی دھوکہ بازی نہیں ہوئی، اور اپنے لوگوں سے اگر معاملات کر کر دیکھ لیجیے تو کتنا ٹھگتے، کتنا دھوکہ بازی ہوتی، کتنے پیسے کو ڈوب کر لے جاتے۔ یہی وجہ کہ آج ہمارے آپ کے معاملات سے ہی، اسی وجہ سے کوئی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی سے ادھار پیسہ لے لے تو پیسہ دینے کے لیے تیار، ٹال مٹول کرتا رہتا۔ اسی وجہ سے سود کا سسٹم بن گیا، سود کی وبا بڑھ گئی کہ لوگ اب سود پر پیسہ دینے لگے، اور وہاں پیسہ دے دیں گے کیونکہ اگر ہم پیسہ نہیں دیں گے 10,000 روپیہ لیے تو 1,000 روپیہ منتھلی اس پر سود بڑھے گا، تو وہاں دینے کی فکر۔ اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، کسی کٹھن گھڑی کے اندر، مصیبت کے اندر کام آتا ہے اور ادھار پیسہ دے دیتا ہے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ آج ہمارے معاملات بھی کو بگڑتے اور اپنے آپ کو ہم دیندار سمجھتے، صرف نماز پڑھ لینے سے آدمی کامل ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ ظاہری اور باطنی ہر گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَظَاهِرُ ظاہر الاسم وباطنہ وَبَاطِنُ ظاہر الاسم وباطنہ دونوں چھوڑنا پڑے گا۔ آج لوگ ظاہری گناہ کے اندر اگر کسی کا بچہ یا کوئی اگر مبتلا ہو تو ہر کوئی تانا دے گا، ہر کوئی برا سمجھے گا کہ بھائی وہ بہت بیکار، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، وہ عیاش قسم کا آدمی، اس کے بچے ٹھیک نہیں، وہ جوا کھیلتے، اس کا رشتہ نہ کرنا کیونکہ وہ لوگ شراب پیتے، لیکن ان کو کوئی گناہی نہیں سمجھتا، برائی نہیں سمجھتے، جو ہر وقت اپنے سینے کے اندر بغض، نفاق، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، بری تدبیر یہ ہر وقت بھرے ہوئے ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر نفاق کی حالت میں، حسد کی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة خط ولا بخیل ولا منان،
کہ دھوکہ باز، لوگوں کو دھوکہ دینے والا اور لوگوں پر احسان جتلانے والا اگر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے تو ہر موقع پر، ہر چوراہے پر، ہر سبھا کے اندر، ہر مجلس میں اس کو ذلیل کرتا ہے، پوری دنیا سے ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ دیکھا میں نے ان کی اس موقع پر مدد کی، اب یہ مقررہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، احسان جتلاتا پھرتا ہے۔ لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان، اور بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ کہ ہمارے پاس اللہ نے مال دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا، ہم تو بریانی کھائے، ڈکار دیں، اور ہمارا پڑوسی بھوک کی حالت میں، اشتراک کی حالت میں رکھ دیا، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ ہم تو عیش و عشرت میرے کاروبار پر کاروبار چمکاتے چلے جا رہے ہیں، بلڈنگوں پر بلڈنگ بناتے جا رہے ہیں، اور کتنے ایسے وہ نبی کے کلمے پڑھنے والے ہیں جو دواؤں کے مستحق ہیں، جو آپریشن کے لائق ہیں، کتنوں کو غریب بیٹیاں ہیں جو شادی کرنے کے لائق ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، زنا کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنا مال پر مال بڑھائے جا رہے ہیں اور ہمارے خرچ کرنے کی توفیق نہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کو اسی وجہ سے فرض کیا تاکہ غریب لوگوں کے غربت کو دور کریں۔ ہم ان کو اتنا پیسہ دے دیں، ہم وہ دھندا کرا دیں کہ وہ زکوٰۃ لینے والے نہ بن جائیں بلکہ آئندہ سال زکوٰۃ دینے والے۔ ہمارا یہ حال، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دیتا ہم میں سے نہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا مفسرین کہتے ہیں کہ ہماری یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے، یا یہ قیامت کے دن ہماری سفارش اور شفاعت کے لائق ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ باز کو بتایا ہم میں سے نہیں۔ آج ہر دکاندار ہمارے معاملات دیکھ اتنا ملاوٹ، لوکل چیز بیچ کر رسمی بتا دیتے، میڈیکل والے سب سے زیادہ کرتے کہ جرمنک دوا کو ایتھیکل دوا کر بنا کر بیچ دیتے۔ اسلام نے غبن فاحش کے ساتھ منع کی، ایک ڈسپوزر 1.5 روپے کا آتا اور اس کو بیچتے ہیں 12 روپے کا۔ اسلام نے منع کیا، دھوکہ ہے۔ آج ہمارا یہ حال، اس پر ہم زردہ برابر کا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو جہنم میں لے جانے والا۔ اور بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق علامات منافق میں سے، یا آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ پر جھوٹ بولے گا۔ آج ہمارا پورا بزنس، ہمارا دھندا جھوٹ پر بولے گا۔ اور فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، بتائیں گے کچھ اور، کوالٹی کچھ اور بتائیں گے، دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ اور۔ اتنی ساری کمپنیاں والے ہیں، جاب والے ہیں، پہلے جاب دے دیں گے، بلا لیں گے، اور بعد میں کہیں گے اجی پہلے بتائیں گے نہیں، ہماری یہ شرائط ہے، ہماری یہ شرطیں۔ جب بندہ آ جائے گا پریشان ہوگا، اور ہر امانت میں وہ خیانت کرے گا۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس امانت کے اندر خیانت، کوئی بھی امانت
چاہے جاب کی ہو، سروس کی ہو، دھندے کی ہو، بات کی ہو، معاملات کی ہو، معاشرات کی ہو۔ اگر کسی کو نوکری مل گئی تو وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا، بچوں کو پڑھا نہیں رہا، گھنٹے میں ٹائم پاس کر رہا، تو یہ بھی ایک عمل۔ اگر کوئی حاکم ہے تو حاکم صحیح سے کام نہیں کر رہا، اس امانت میں خیانت کر رہا۔ اگر کوئی متولی ہے، صدر ہے، مسجد کا دیکھ بھال ہے، مدرسے کا کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی فیڈریشن ہے، کوئی تقریب ہے، تو اس کی صحیح سے دیکھ نہیں کر رہا، دیکھ بھال نہیں کر رہا، جو امانت دی گئی اس امانت میں خیانت کر رہا، تو یہ منافق کی علامتوں میں سے علامت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا منافق کا عذاب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جو ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے بڑے اور سب سے نچلے طبقے میں جائے گا، ولن تجد لهم نصیرا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکے۔ ہم لوگ حسد اور کینہ کپٹ کو سمجھتے ہیں، اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لاتے، سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ رہے ہیں، کام چل رہا، اور ہو گیا مسئلہ، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والا کو ایسا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذ اشتکا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور مہربانی اور شفقت کرنے میں اور رحم کرنے میں ایک عرض کی طرح ہے، جس کے ایک عرض کی طرح ہے کہ اگر کسی عرض کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عرض بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ مثال دی اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ بالسہر والحمى، جیسے کہ نیند اور بخار، کہ جب انسان پر غالب آتی ہے تو صرف یوں ہی نہیں کہ آنکھوں کا عمل ہے آنکھ بند ہو جائے اور بندہ سوتا رہے، کبھی نہیں دیکھا کہ آدمی چلتا رہتا ہو، دکانداری کرتا رہتا ہو اور ٹریکٹر گاڑی ڈرائیوری کرتا رہتا ہو، سوتا رہتا ہو، ایسا نہیں۔ جب نیند طاری ہوتی ہے اس میں آنکھیں نہیں بند ہوتی، پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بخار، جب بخار آتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس داہنے ہاتھ کے اندر بخار آیا ہو، بائیں کے اندر نہ آیا، ایک پیر میں بخار ہو دوسرے پیر میں بخار نہ، تو بالکل ایک ایمان والا، ایک مومن دوسرے مومن کے تعلق سے اسی طریقے سے ہے جیسا ایک جسم ایک جان۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو حقیقی معنی اگر وہ ایمان والا ہے، وہ اسلام والا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو جو اپنے لیے پسند کرے گا اور دوسروں کے لیے پسند کرے گا، اپنے ایمان والے بھائی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام المحدثین حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا من اذا مؤمنا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، اگر جس شخص نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی تو گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جو رب کو تکلیف پہنچائے تو رب اس کو چھوڑ دے گا۔ اس کی پکڑ سے بھائی کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستو، اگر واقعی ہم مسلمان تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جس طریقے سے ظاہری گناہ کو ہم شراب نوشی کو، زناکاری کو، بدکاری کو، بے حیائی کو، جوا خوری کو، سود خوری کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے دھوکہ ہے، غبن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے اور بری تدبیر ہے،
اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ وَضَرُورُ سَائِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو دونوں گناہ چھوڑ دو، ظاہری گناہ چھوڑو، باطنی بھی گناہ چھوڑو۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فضول جان کر غل مت کر دینا ان چراغوں، فضول جان کر غل نہ کر دینا ان چراغوں کو، یہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔